سورۃ الفتح مدنیہ، سورہ فتح مدنی صورت ہے۔ ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 48 ہے، اور قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 111 ہے۔ اس میں 29 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں، 568 کلمات ہیں، 2559 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرما دی۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حدیبیہ سے واپس ہوتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انا فتحنا لک فتحا مبینا یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے نازل ہونے سے بہت خوشی ہوئی۔ حضور کو صحابہ کرام نے اس آیت کے نزول پر مبارکباد دی، جیسا کہ بخاری شریف، مسلم شریف اور ترمذی میں موجود ہے۔ حدیبیہ ایک کنواں ہے مکہ مکرمہ کے نزدیک۔ مختصر واقعہ یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ امن و سکون کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، کوئی حلق کیے ہوئے، کوئی قصر کیے ہوئے، یعنی صحابہ کرام نے حضور کے ساتھ عمرہ ادا کیا، اور عمرہ ادا کرنے کے بعد کسی نے اپنے سر کے سارے بال منڈوائے اور کسی نے اپنے بالوں کو قصر کیا۔ قصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے بال ایک انگلی کے پورے کے برابر وہ کم کیے جائیں، کم از کم چوتھائی سر کا قصر کرانا عمرے کے بعد ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی قصر کرائے تو بھی جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ حلق کرائے، سر منڈائے، کہ اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ مغفرت کی دعا کی، اور قصر کرنے والوں کے لیے 1 مرتبہ مغفرت کی دعا کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ معظمہ میں داخل ہوئے، کعبے کی چابی لی، طواف کیا، عمرہ ادا کیا، صحابہ کرام کو اس خواب کی خبر دی، سب خوش ہوئے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا اور پھر یہ خواب اپنے صحابہ کو آپ نے سنایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کا ارادہ فرمایا۔ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد یہ واقعہ سن 6 ہجری کا ہے، یعنی مکہ شریف سے مدینہ شریف آنے کے کئی سال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف جانے کا ارادہ فرماتے ہیں، اور آپ نے عمرے کا قصد فرمایا۔ مکہ شریف جانے کا آپ نے ارادہ فرمایا، عمرے کا قصد فرمایا۔ 1400 صحابہ کرام، 1400 صحابہ کرام کے ساتھ یکم ذی قعدہ مہینے کی 1 تاریخ سن 6 ہجری کو روانہ ہوئے۔ ذوالحلیفہ میں پہنچ کر وہاں مسجد میں 2 رکعتیں پڑھ کر عمرے کا احرام باندھا۔ جب بھی کوئی مدینہ شریف سے مکہ شریف جائے تو اس کے لیے ذوالحلیفہ پر احرام باندھنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ میقات ہے۔ یہاں جو مسجد ہے اسے مسجد ذوالحلیفہ بھی کہتے ہیں، اسے ابیار علی بھی کہتے ہیں، اور یہ مسجد ذوالحلیفہ کا مقام مدینہ شریف کے قریب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اکثر صحابہ نے بھی ذوالحلیفہ سے احرام باندھا، اور بعض صحابہ کرام نے جحفہ سے احرام باندھا۔ مدینہ شریف سے مکہ شریف جائیں تو ذوالحلیفہ بھی آتا ہے اور جحفہ بھی آتا ہے، تو ذوالحلیفہ بھی احرام باندھ سکتے ہیں اور جحفہ سے بھی باندھ سکتے ہیں۔ راستے میں پانی ختم ہو گیا، اصحاب نے عرض کیا کہ پانی لشکر میں بالکل باقی نہیں، سوائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آفتابے کے
کہ اس میں تھوڑا سا پانی ہے۔ آفتابہ اس جگ کو کہتے ہیں جس میں دستہ ہو، ہینڈل ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آفتابے میں دست مبارک ڈالا، تھوڑا سا پانی تھا، آپ نے اس میں اپنا ہاتھ مبارک ڈال دیا تو آپ کی انگلیوں سے چشمے جوش مارنے لگے۔ تمام لشکر نے پیا، وضو کیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ کتنے تھے کہ یہ پانی سب کو کافی ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ پانی 5 چشمے پھوٹے اور اس میں اتنا جوش تھا کہ اگر ہمارا لشکر 1,00,000 کے برابر بھی ہوتا تو یہ پانی کافی تھا، ہم تو 1500 تھے۔ جب مقام عصفان میں پہنچے تو خبر آئی کہ کفار قریش بڑے ساز و سامان کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہیں۔ پھر جب یہ قافلہ حدیبیہ پر پہنچا تو اس قافلے کا پانی ختم ہو گیا، ایک قطرہ نہ رہا، گرمی بہت شدید تھی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں میں کلی فرمائی، اس کی برکت سے کنواں پانی سے بھر گیا۔ حدیبیہ کے مقام پر جہاں مسجد حدیبیہ بنی ہے اس کے قریب ہی ایک کنواں ہے جو میرا خیال ہے کہ 200 یا 300 فٹ گہرائی تک ہے، اور یہ اسی زمانے سے ہے۔ کیا شان ہے محبوب کریم کی کہ آپ نے جب کلی فرمائی تو پانی اتنی گہرائی سے اوپر تک آ گیا۔ سب نے پیا، اونٹوں کو پلایا۔ یہاں کفار قریش کی طرف سے حال معلوم کرنے کے لیے کئی شخص بھیجے گئے۔ قریش کے کافروں نے کئی لوگ بھیجے تاکہ وہ جا کر حالات معلوم کریں۔ سب یہاں دیکھ کر گئے اور جا کر انہوں نے یہی بیان دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لائے ہیں، جنگ کا ارادہ نہیں۔ لیکن قریش کو یقین نہ آیا۔ اس یقین نہ آنے کی جو ایک بڑی وجہ تھی وہ وجہ یہ تھی کہ کفار قریش کے ذہن میں زمانے جاہلیت سے غلط مسئلہ بیٹھا ہوا تھا کہ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم میں عمرہ ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ اگر کوئی حج کرنے بھی آئے تو صرف حج کر کے جائے، عمرے کے لیے الگ سے آئے، اور وہ رجب کو عمرے کا مہینہ تصور کرتے تھے، چونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ ذی قعدہ میں عمرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو انہوں نے خیال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے عمرے کا لبادہ اوڑا ہے، لیکن پیچھے سے مقصد یہ ہے کہ مکے میں آ کر یہ ہم سے جنگ کریں گے۔ تو سب لوگوں نے جا کر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم نے تحقیق کر لی ہے، خود یہ کہنے والے وہ تھے جنہیں کفار قریش نے بھیجا تھا، لیکن انہیں ان کی باتوں پر بھی یقین نہ آیا۔ آخرکار انہوں نے عروہ بن مسعود ثقفی کو، جو طائف کے بڑے سردار اور عرب کے نہایت مالدار شخص تھے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ طائف کے سب سے بڑے مالدار شخص تھے، تحقیق کے لیے بھیجا۔ انہوں نے آ کر دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دستے مبارک دھوتے ہیں تو صحابہ تبرک کے لیے غسالہ شریف پانی مبارک حاصل کرنے کے لیے ٹوٹے پڑتے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف وہ بڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام کو انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں یا ہاتھ دھو رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان وہ پانی کی طرف دوڑ لگاتے ہیں اور پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں، اور جسے یہ پانی نہیں ملتا وہ دوسرے کے ہاتھ کی تری لے کر اپنے چہرے پر اور اپنے بدن پر ملتا ہے۔ اگر کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعاب دہن مبارک نکالتے ہیں تو لوگ اس کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، جس کو حاصل ہوتا ہے وہ اپنے چہرے و بدن پہ ملتا ہے۔ کوئی بال جس میں اقدس کا گرنے نہیں پاتا۔ اگر کبھی کوئی بال جدا ہوا تو صحابہ اس کو بہت ادب کے ساتھ لیتے اور جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ عروہ بن مسعود نے دیکھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے ہیں تو سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب و تعظیم سے کوئی شخص نظر اوپر کو نہیں اٹھا سکتا۔ عروہ نے قریش سے جا کر یہ سب حال بیان کیا اور کہا کہ میں فارس، روم، مصر، حبشہ
کے درباروں میں گیا ہوں، وہاں کے بادشاہوں کے دربار میں نے دیکھے ہیں، میں نے کسی بادشاہ کی یہ عظمت و شان نہیں دیکھی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے صحابہ میں ہے۔ جو صحابہ حضور کی تعظیم کرتے ہیں کسی دربار کے درباری بادشاہ کی تعظیم نہیں کرتے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ تم ان کے مقابل کامیاب نہ ہو سکو گے، اگر جنگ ہوئی تو تمہیں شکست ہوگی، کیونکہ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ اپنی جانیں اس نبی کی عزت پر قربان کرنے والے ہیں۔ قریش نے کہا ایسی بات مت کہو، ہم اس سال انہیں واپس کر دیں گے، وہ اگلے سال آئیں۔ عروہ بن مسعود نے کہا مجھے اندیشہ ہے کہ تمہیں کوئی مصیبت پہنچے۔ یہ کہہ کر عروہ بن مسعود اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر طائف واپس چلے گئے، اور اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں مشرف باسلام کیا۔ یعنی دیکھو عروہ بن مسعود متاثر کس سے ہوئے؟ متاثر اس سے ہوئے کہ صحابہ کرام والہانہ عشق و محبت رکھتے ہیں حضور سے، اور بہت زیادہ حضور کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں، آپ کے تبرکات سے فیض پاتے ہیں۔ تو آج بھی کافروں کو متاثر کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب والہانہ عشق و محبت کریں گے، اور یہ ایمان کی جان ہے، اور اس کا اظہار کریں گے، خوب تعظیم کریں گے، اور آپ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کی عظمت اپنے دل میں رکھیں گے، تو یہ والہانہ انداز کافروں کو اسلام کی طرف مائل کرتا ہے۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے بیعت لی، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ بیعت کی خبر سے کفار خوف زدہ ہوئے، اور ان کے اہل رائے نے یہی مناسب سمجھا، یعنی سمجھدار لوگوں نے یہی کہا کہ صلح کر لیں۔ چنانچہ صلح نامہ لکھا گیا، اور یہ مقرر ہوا کہ آئندہ سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے اور عمرہ ادا کریں گے، اور یہ صلح مسلمانوں کے حق میں بہت نافع ہوئی، بہت فائدہ مند ہوئی، بلکہ نتائج کے اعتبار سے فتح ثابت ہوئی۔ اسی لیے اکثر مفسرین یہاں انا فتحنا لک فتحا مبینا سے مراد صلح حدیبیہ لیتے ہیں، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں مراد وہ فتوحات ہیں جو آئندہ ہونے والی ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ جب آئندہ ہونے والی فتوحات مراد ہیں تو یہ کیوں فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا؟ یہ تو صیغہ ماضی کا ہے، بے شک ہم نے آپ کے لیے روشن فتح فرما دی۔ تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا کہ ماضی کے صیغے سے تعبیر ان کے یقینی ہونے کی وجہ سے ہے، یعنی بات مستقبل کی ہو لیکن عربی میں ٹینس صیغہ جو ہے وہ ماضی کا ہو، تو اس بات میں یہ خبر ہوتی ہے کہ یقیناً ایسا ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے، تمہاری بدولت امت کی مغفرت فرمائے۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے، آپ کے سبب سے گناہ بخشے آپ کے اگلوں کے، وما تاخر اور آپ کے پچھلوں کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے امت کی مغفرت فرمائے۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اپنی نعمتیں آپ پر پوری کر دے، دنیاوی نعمتیں بھی پوری کرے اور اخروی نعمتیں بھی پوری فرمائے۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو سیدھی راہ دکھا دے، رسالت کی تبلیغ کی راہ، مراسم ریاست کے اقامت کی راہیں۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ آپ کی زبردست مدد فرمائے، دشمنوں پر کامل آپ کو غلبہ عطا کرے۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان اتارا، لِيَزْدَادُوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ انہیں یقین پر یقین بڑھے، ان کے یقین میں اور اضافہ ہو۔
اور باوجود عقیدہ راسخہ کے اطمینان نفس حاصل ہو، یعنی عقیدہ مضبوط ہے، اس میں مزید مضبوطی حاصل ہو، نفس کو مزید اطمینان نصیب ہو۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ملک ہیں تمام لشکر آسمان و زمین کے، آسمان و زمین کے تمام لشکروں کا مالک اللہ تعالی ہے۔ وہ قادر ہے جس سے چاہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائے۔ آسمان و زمین کے لشکروں سے یا تو آسمان و زمین کے فرشتے مراد ہیں، یا آسمانوں کے فرشتے اور زمین کے انسان، جنات اور حیوانات مراد ہیں۔ انسان و جنات میں وہ مراد ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اور ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو آسمان و زمین کا مالک ہے، اس کی ہر چیز کا مالک ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی مدد فرمائے، جس سے چاہے، جس انسان کو چاہے اسے حضور کی محبت دے، اور وہ حضور کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ جانوروں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اور ناموس رسالت کے معاملات میں جانوروں نے بھی اپنا آپ حضور کے نام پر قربان کیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اس سے مومنین کے دلوں کی تسکین اور وعدہ فتح و نصرت اس لیے فرمایا، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جنات، تاکہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو جنتوں میں لے جائے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں وہ رہیں گے، وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کی برائیاں ان سے اللہ تعالیٰ اتار دے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ کے یہاں بڑی کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، اور عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ پر برا گمان رکھتے ہیں۔ ظن السوء، برا گمان، وہ یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں کی مدد نہ فرمائے گا۔ تو جو لوگ یہ برا گمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ انہیں عذاب دے۔ علیہم دائرۃ السوء، انہی پر ہے بری گردش، عذاب اور ہلاک کی بری گردش انہی پر ہے۔ وغضب اللہ علیہم، اور اللہ نے ان پر غضب فرمایا، وَلَعَنَهُمْ، اور انہیں لعنت کی، وَأَعَدَّ لَهُمْ جہنم، اور ان کے لیے جہنم تیار فرمایا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ کیا ہی برا انجام ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ملک ہیں آسمان و زمین کے سب لشکر۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ عزت و حکمت والا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حاضر ناظر، وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور خوشی اور ڈر سناتا۔ شاہدن کے ایک معنی ہوتے ہیں گواہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہاں ترجمہ کیا حاضر ناظر، یعنی اپنی امت کے اعمال اور احوال کا حاضر ناظر، تاکہ روز قیامت ان کی گواہی آپ دیں۔ گواہ وہ ہوتا ہے کہ جو حاضر بھی ہو اور دیکھ بھی رہا ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پوری امت کے اعمال حاضر ہیں، حضور دیکھتے ہیں اور گواہی دیں گے۔ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور خوشی اور ڈر سناتا، یعنی جو مومنین ہیں
ان کو آپ جنت کی خوشی سناتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں، اور نافرمانوں کو جہنم کے عذاب کا ڈر سناتے ہیں۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ پہلے ایمان کا ذکر ہے، آخر میں عبادت کا ذکر ہے، اور درمیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا ذکر ہے۔ یہاں پر تعظیم و توقیر کا کوئی طریقہ نہیں بیان کیا گیا، تو مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس تعظیم و توقیر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، مثلا آپ نے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے سے منع کیا، تو حضور کی بارگاہ میں سجدہ تعظیمی نہیں ہو سکتا، حضور کی بارگاہ میں رکوع تعظیمی نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، خدا نہیں، الہ نہیں، معبود نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو طاقت رکھتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، اللہ کے اذن سے کرتے ہیں۔ تو جو تعظیم و توقیر منع ہے، اس کے علاوہ جو بھی کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں کیا جائے، چاہے اس کا ثبوت پہلے موجود ہو یا نہ ہو، یہ جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ جتنے بھی نئے طریقے ایجاد کیے جائیں تعظیم و توقیر کے، اگر وہ اسلام کے مطابق ہیں، شریعت کے مطابق ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف نہیں ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے بخاری شریف جب لکھی تو آپ نے حضور کی تعظیم اور آپ کی احادیث کی تعظیم کا یہ طریقہ ایجاد کیا کہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے آپ غسل کرتے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے، نفل ادا کرتے، زمزم شریف پیتے، پھر ایک حدیث لکھتے۔ اب اس کا دوسری حدیث لکھنی ہے تو پھر دوبارہ آپ یہ عمل کرتے، تو تقریباً بخاری شریف میں 7,000 سے زائد احادیث ہیں۔ تو حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے 7,000 مرتبہ غسل کیا، 7,000 مرتبہ طواف کیا، نفل پڑھی، زمزم شریف پیا، اس طرح یہ حدیثیں لکھی۔ تو اب بتائیے کہ کیا امام بخاری سے پہلے صحابہ کرام کو دیکھا جائے تو ان کے دل میں تو حضرت امام بخاری سے زیادہ حضور کی تعظیم ہے، لیکن انہوں نے یہ طریقہ ایجاد نہیں کیا، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام بخاری کے دل میں کیا صحابہ سے بڑھ کر حضور کی عزت ہے، اور یہ نیا طریقہ انہوں نے کیا ایجاد کر لیا۔ بات یہ کہ یہ جو انہوں نے طریقہ کیا، یہ حضور کی محبت میں کیا، تعظیم میں کیا، اور چونکہ شریعت اس سے منع نہیں کرتی، قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے کوئی مسئلہ پوچھتا تو بتا دیتے، لیکن حدیث کوئی پوچھتا تو آپ چلتے ہوئے نہیں بیان کرتے، بلکہ گھر تشریف لے جاتے، غسل کرتے، سب سے قیمتی مہنگا لباس پہنتے، خوب خوشبو لگاتے، خوب اپنے آپ کو مزین کرتے، عالی شان تخت تیار کرواتے، عالی شان اس پر قالین اور چاندنیاں بچھاتے، چاروں طرف خوشبو آپ سلگاتے، اور پھر بڑے ادب کے ساتھ سر جھکا کر بیٹھ جاتے، اور پھر حدیث اگر ایک حدیث بھی بیان کرنی ہوتی تو اس طرح بیان کرتے۔ تو حضرت امام مالک سے پہلے صحابہ کرام کو دیکھیں، امام مالک صحابی تو نہیں ہے، تو صحابہ کرام کے دل میں تو حضور کی حدیث کی تعظیم سب سے زیادہ ہے۔ تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ صحابہ کرام نے کام نہیں کیا؟ تو کیا حضرت امام مالک کے دل میں صحابہ کرام سے بڑھ کر عزت ہے؟ اور چونکہ ایک نیا کام ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا حکم دیا اور کوئی طریقہ معین نہیں کیا۔ ہر وہ کام جو شریعت میں جائز ہو، شریعت منع نہ کرے، تعظیم و توقیر میں کر سکتے ہیں۔ پھر وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس میں مبالغہ ہے۔ مبالغہ کا مطلب یہ اردو والا مبالغہ نہیں، بلکہ عربی قوانین ہے اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ اس کی معنی یہ ہے کہ خوب تعظیم کرو، خوب توقیر کرو، اور مفسرین نے فرمایا کہ اپنا سب کچھ قربان کر دو،
اپنی پوری طاقت صرف کر دو حضور کی تعظیم پر، مگر یاد رکھو تم حضور کی تعظیم کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ پھر آگے عبادت کا ذکر ہے، پہلے تعظیم، تو تعظیم توقیر دل میں ہوگی، تعظیم کریں گے، ادب ہوگا تو انشاءاللہ عبادتیں بھی قبول ہوں گی۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ صبح اللہ کی پاکی بیان کرو یعنی فجر کی نماز ادا کرو، شام کو اللہ کی پاکی بیان کرو یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء نمازیں ادا کرو۔ ان الذین یبایعونک، وہ جو آپ کی بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ مراد اس بیعت سے بیعت رضوان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ میں صحابہ کرام سے لی تھی۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنا اللہ تعالی ہی سے بیعت کرنا ہے، اس لیے فرمایا کہ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، حضور کا ادب اللہ کا ادب ہے، حضور کی بیعت بھی اللہ کی بیعت بھی ہے، حضور کا ذکر یہ اللہ کا ذکر ہے، حضور کی تعریف یہ اللہ کی تعریف ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ جن ہاتھوں کے ذریعے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، جن سے انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کا شرف حاصل کیا، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے۔ فمن نقض فانما ينقص على نفسه، تو جس نے عہد توڑا اس نے اپنے بڑے عہد کو توڑا، اپنا اس نے نقصان کیا، اس عہد توڑنے کا وبال اسی پر پڑے گا۔ ومن اوفى بما عاهد عليه اللہ، اور جس نے پورا کیا وہ عہد جو اس نے اللہ سے کیا تھا، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو بہت جلد اللہ اسے بڑا ثواب دے گا۔ سورہ فتح کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ